اللہ جلال میں ہے، تو نبی نے یہ نہیں کہا اللہ میں سفارش کرتا ہوں، نبی سجدے میں گر گئے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ مزاج جانتے ہیں نا، مزاج جو جانتے تھے۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، میں نے ساتھ اپنے مسلک کی ترجمانی کرنی ہے۔ میں لاہور گیا، مجھے ایک کیسٹ دی، ایک لڑکے نے کہا جی مولانا صاحب یہ کیسٹ ہے، اس کا جواب دو۔ یہاں میں اب بات نہیں کہتا، ناراض ہوں گے، مجھے یہاں سے بہت فون جاتے ہیں، ہری پور، مانسرا، ایبٹ آباد، گڑھی حبیب اللہ، ایک مولوی کا نام لیتے ہیں، وہ جی فلاں مراسی مولوی ہے، وہ تقریر کر گیا ہے، مولانا صاحب جواب دو۔ میں نے کہا کیسٹ مجھے بھیجو، جلسہ تم رکھو، نہ کیسٹ آتی ہے نہ جلسہ رکھتے ہیں، پھر میں آتا ہوں اور جواب دو۔ میں نے کہا جواب میں چوک پہ کھڑے ہو کے دوں گا، تم ایک کیسٹ مجھے نہیں بھجوا سکتے، تو بتاؤ جواب ہوگا کیسے؟ کیسٹ اس کی مجھے دو، پھر جلسے میں ٹو دی پوائنٹ آپ جواب سنو، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولیے نا، بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اچھا توجہ رکھنا، ایک کیسٹ ملی، کہا جی مولانا صاحب جواب دو۔ میں نے کہا لاؤ، اب کیسٹ آئی، کیسٹ میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ کہتا جی مسجد میں نماز کے لیے آئے ہیں، حنفی چپ کر کے کھڑے ہیں، منہ تھلے کی تیا کھلوتے نے، اللہ نے مانگنا یہ پھر بھی چپ ہے، اللہ نے بولنا یہ پھر بھی چپ نے، اللہ نے منگدا کیوں نہیں؟ مانگتے صحیح مسیتے جی آئے ہیں، اللہ نہ، اللہ فرماتے پوچھتے بول منگدا کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا اللہ دل تے بڑا کرتا ہے، پر امام ابو حنیفہ نے منع کیتے ہیں، میں کیویں مننا؟ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اللہ فرماتا میں نہ مانگ، اللہ تو تے ٹھیک ہے پر ابو حنیفہ دے مقلدہ انہوں کیویں چھڑیے؟ دیکھو خدا کی بات نہیں مانتا، ابو حنیفہ کی مانتا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، بڑی دلیل ہے۔ میں نے کہا بھئی پریشان تب ہو جب تمہارا وکیل کمزور ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں تمہیں اس کا بھی جواب دے کر جاؤں گا۔ کیسٹ آئی، میں نے کہا جلسے میں سنو، میرا امام ابو حنیفہ بہت بڑا امام ہے، بڑے بڑوں کے مزاج کو جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ بہت بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، اور جب چھوٹے بڑے کے دربار میں جائیں کبھی اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، کبھی ایک ایک کر کے جاتے ہیں۔ جب اکٹھے ہو کر جائیں تو پھر سارے نہیں بولتے، بڑا کہتا ہے شور نہ ڈالو، ایک بولو، ایک بولتا ہے، باقی تائید کرتے ہیں، اور جب اکیلے اکیلے جائیں تو سارے بولتے ہیں، اکیلے اکیلے جائیں تو سارے بولتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دلیل تھی، ختم ہوگی، بس کوئی اور دلیل لاؤ۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک اور ساتھی میرے پاس کیسٹ لے کر آیا، تو جی اس کا جواب دو۔ میں نے کہا اس کا بھی دے لیں گے۔ اب دلیل کیا دی؟ اس نے کہا دیکھو سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو گے مسلک اہل حدیث بنے گا، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو گے مسلک دیوبند بنے گا۔ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جلسے میں جواب دیں گے، بند کمرے میں نہیں۔ ساتھی مجھے کہتے ہیں جواب دو۔ میں نے کہا جلسے کا جواب جلسے میں، بند کمرے کا جواب بند کمرے میں۔ آپ کہتے نہیں مراسی مولوی تو جلسے میں بیان کرے اور تو جواب بند کمرے میں دے۔ میں نے کہا ایسا ہرگز ہم سے نہیں ہوگا، جلسہ لگاؤ پھر جوابات سنو۔ میں نے جلسہ لگا، سمن آباد لاہور میں تھا۔ میں نے کہا یار تم نے کہا ہے کہ جی تم نے کہا سینہ پاک ہے، زیرناف جگہ ناپاک ہے، میں تمہاری مان لیتا ہوں، تمہاری مان کے تمہاری دلیل کا جواب دیتا ہوں، اور پھر تمہارے اوپر ایک سوال کرتا ہوں، تمہاری دلیل کا جواب میرے ذمے، میرے سوال کا جواب تمہارے ذمے۔ میں نے مان لیا سینہ پاک ہے، زیرناف جگہ ناپاک ہے۔ اب جو زیرناف جگہ ناپاک ہے، خدا نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں، تو زیر ناف کے لیے دایاں یا بایاں؟ بولیے نا، دایاں یا بایاں؟ ہمارے امام نے کہا بھئی زیر ناف جگہ ہے تو بایاں ہاتھ رکھ لو، یہ تو تھا ہی زیر ناف کے لیے، اوپر دایاں رکھ لو، اوپر کیا رکھ لو؟ دایاں۔ تو آپ بھی تو اگر سینے پر باندھو آپ بھی تو بائیں ہاتھ دائیں پر رکھتے ہو نا، اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ بائیں پر دایاں رکھنا تمہارے ہاں بھی مسلم ہے، اشکال تو سینے اور زیر ناف کا تھا نا۔ تو ہمارے امام نے سمجھایا زیر ناف جگہ ناپاک ہے، ناپاک کے لیے بایاں ہے وہ رکھ لو، اوپر دایاں رکھ لو، کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا ایک سوال میرا بھی ہے، تم نے کہا جی سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ میں نے کہا پاک جگہ تک داڑھی رکھو مسلک دیوبند بنتا ہے، ناپاک جگہ تک لے کر جاؤ مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ پاک جگہ تک داڑھی رکھو تو مسلک دیوبند بنتا ہے، ناپاک جگہ تک لے کر جاؤ تو مسلک اہل حدیث۔ میں نے کہا پوچھ تعلق رحمان سے اس کا جواب اب، اس لیے پاک جگہ تک داڑھی رکھو تو مسلک دیوبند۔ میں نے کہا تم وہاں تک پاک بال لے کر جاتے ہو جہاں تک ناپاک رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
تو تم اس کا جواب دو. مجھے ابھی تک میری کیسٹ کا جواب نہیں آیا. پھر سوال بڑے شوق سے کرتے ہیں. جب میں جواب دیتا ہوں کہتے ہیں مولانا گمن کا لہجہ سخت ہے. میں نے کہا بھائی جیسی روح ہو ویسے فرشتے ہوتے ہیں. اب جیسے سوال کرو گے جواب تو ویسے ہی ہوں گے. مجھے شوق نہیں ہے تمہاری بےزتی کروں, تمہیں شوق ہے اپنی ٹھکائی کرانے کے لیے. امن سے اپنے عقیدے بیان کرو, اپنی جان چھوڑاؤ. میں اس لیے کہتا ہوں یہ ہری پور مانسرا پوری پٹی ہے. میں جب آتا ہوں تو مجھے پوری بریفنگ دی جاتی ہے, مولانا خیال فرمائیں. میں نے کہا مجھے بریفنگ مت دو, ان کو وہ خیال فرمائیں. تم عقیدہ بیان کرو گے میں جواب ضرور دوں گا. تم خاموش رہو گے ہم خاموشی سے گزر جائیں گے. تم کہتے ہم بیان کرتے اس کو کچھ نہ. میں نے کہا ہمارے یہاں نہ خوف ہے نہ ڈر ہے نہ میں کوئی مسئلہ ہے. نہ تم ہمارا راستہ روک سکے ہو نہ انشاءاللہ آئندہ روک سکو گے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. کیسے روکو گے راستہ؟ ہم موت کے مسافر ہیں نا. ہم تو موت کے. میں بحمدللہ تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں جب گھر سے نکلتے ہیں گھر والوں کو کہہ کے نکلتے ہیں بھائی دیکھو شاید ہم آئے ہماری خبر ہے, ہم آئے تو قبول کر لینا, ہماری خبر ہے تو قبول کر لینا. اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں خدا کے راستے میں جان اللہ قبول کر لے. کیا یہ خدا کا انعام نہیں ہے؟ گھر میں ایڑیاں رگڑ کے ضرور مرنا ہے, خدا میدان میں موت دے دے. اس سے بڑا خدا کا احسان کیا ہوگا؟ خیر میں بتا رہا تھا میدان معاشر میں اللہ جلال پہ ہوں گے. میدان معاشر میں اللہ جلال پہ ہوں گے. اب کوئی بھی نہیں بولے گا, حضور بھی نہیں بولیں گے, لیکن حضور مزاج خدا بندی کو جانتے ہیں. حضور سجدے میں گر جائیں گے. یا بڑا جلال میں تو بولا نہیں کرتے, حضور سجدے میں گرے. اللہ خود فرمائیں گے ارفع راسک, میرے پیغمبر سر اٹھا لے. سل توتا, مانگنا تو نے ہے دینا میں نے ہے. مانگنا تو نے ہے دینا میں نے ہے. میں نے کہا خدا نے بھی فیصلہ کیا, مانگنے والے کو محمد کہتے ہیں, دینے والے کو خدا کہتے ہیں. مانگنے والا اور ہے اور دینے والا اور ہے. اب میں نے ایک دلیل اس بات پہ دی ہے ہمارے پیغمبر کی نبوت اول ہے, باقی انبیاء کی نبوت آخر ہے. دلیل ذہن میں آ گئی؟ وَإِذْ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم. چلیے میں دوسری دلیل قرآن سے دیتا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. میں نے سب انبیاء سے وعدہ عالم میثاق میں لیا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے وعدہ لیا کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا, لیکن نبوت کمال پہ تب پہنچے گی تب تو میرے آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھو گے. کتاب بھی ملی ہے حکمت بھی ملی ہے, لیکن ایمان میرے پیغمبر پہ لانا پڑے گا تب تمہاری نبوت درجہ کمال تک پہنچے گی. پھر میرے دوست میں یہ بات کہتا ہوں امتی کلمہ پڑھتا ہے تو درجہ کمال تک پہنچتا ہے. جب نبی کو کمال چاہیے وہ نبی الانبیاء کا کلمہ پڑھتا ہے. نبی کو امتی کو کمال نبوت سے ملتا ہے, نبوت کو کمال نبی الانبیاء سے ملتا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ یہ انبیاء ہیں, میرے اور آپ کے پیغمبر نبی الانبیاء ہیں. اگر ہمیں کوئی کمال چاہیے تو پیغمبر کے ساتھ جڑنا پڑے گا. نبوت کو کمال چاہیے اسے نبی الانبیاء سے جڑنا پڑے گا. تو ہم نے کلمہ امتوں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, انبیاء نے کلمہ نبی الانبیاء کا پڑھا ہے. تو جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اسے ایمان پہلے ملتا ہے, کلمہ پڑھنے والے کو ایمان بعد میں ملتا ہے, امتی کو ایمان بعد میں ملتا ہے, نبی کو ایمان پہلے ملتا ہے, نبی الانبیاء کو کلمہ پہلے ملتا ہے, نبی کو کلمہ بعد میں ملتا ہے. میں نے اس لیے کہا ہمارے پیغمبر نبی اول ہیں, باقی انبیاء نبی آخر ہے. ہمارے پیغمبر نبی اول تھے. چلیے میں اس پہ ایک حدیث بھی عرض کرتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا ہمارے پیغمبر نے یوں فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین, خدا نے مجھے اولین کا علم بھی دیا ہے, خدا نے مجھے آخرین کا علم بھی دیا ہے. علم سے مراد علم شریعت ہے, علم سے مراد علم شریعت ہے. کیا مطلب؟ قیامت تک آنے والے فقہا محدثین کے پاس جو علم ہے ہمارے پیغمبر کی برکت سے ہے. پہلے خدا نے علم ہمارے پیغمبر کو دیا ہے, ان کی وساطت سے علوم محدثین اور فقہا کو ملے ہیں. تو پہلے انبیاء جو تھے ان کو علوم ملے ہیں, تو حضور فرماتے ہیں ان کا علم بھی مجھے دیا, ان کا علم بھی مجھے دیا. کیا مطلب؟ مجھے مرکز علم بنایا ہے. پہلے والوں کو بھی علم یہاں سے ملا ہے, بعد والوں کو بھی علم یہاں سے ملا ہے. پہلے والوں کو علم یہاں سے ملا, بعد والوں کو یہاں سے ملا. علم کا نام علم شریعت ہے, توجہ رکھنا, علم کا نام علم شریعت ہے, علم تکوین کی بات نہیں ہے. اولین علم بھی مرکز یہ ہے, آخرین علم کا مرکز بھی یہ ہے, اور علم شریعت کا مرکز ہے. تو مرکز پہ آدمی تبھی جاتا ہے, اپنے پاس مال نہ ہو تو مرکز کے پاس جاتا ہے, مرکز سے مال ملا کرتا ہے. تو پھر میں یوں کہوں گا
انبیاء کو علم ملا تو اسی مرکز سے، بعد والوں کو علم ملا تو اسی مرکز سے۔ مرکز پہلے بنا کرتا ہے، شاخیں بعد میں بنا کرتی ہیں۔ خدا نے ان کو علم پہلے دیا ہے، بعد والوں علم ان سے لے کے دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی اول ہیں، باقی انبیاء کو نبوت بعد میں ملی ہے، پہلے ہمارے پیغمبر انفسنا۔ یہ دعا قرآن میں ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یہ دعا حدیث میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا اعتراف کیا ہے، خدا سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ مجھے تو معاف فرما دے۔ خدا نے خود پوچھا ہے کیف عرفت محمد ولم اخلق، میں نے حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، آدم تو نے کیسے پہچانا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں روح کو ڈالا تھا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، مجھے یقین ہوا آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتے ہیں جو پوری کائنات میں آپ کو محبوب زیادہ ہے۔ خدا نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا ہے، انہ لحب الخلق الی، مجھے پوری کائنات میں محبوب وہ زیادہ ہے، سالتنی بحقیقت غفرت لک، تو نے حضرت محمد کا وسیلہ دے کے دعا مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور آدم لولا محمد لما خلقتک، اگر حضرت محمد کو وجود نہ دیتا میں تجھے بھی وجود نہ دیتا۔ بعضوں کو شبہ ہوتا ہے، مجھے ملا علی قاری نے لکھا ہے، یہ روایت موضوع ہے، میں نے کہا علم سے کام لینا، جہالت سے کام نہ لینا۔ ملا علی قاری اور بات کہتے ہیں لولا خلقت لک ما خلقت الافلاک، یہ حدیث کے الفاظ موضوع ہیں، ولکن معنی صحیح، مگر معنی صحیح ہے۔ پھر ملا علی قاری کہتے ہیں لولا کا لما خلقت الجنہ، یہ بھی ٹھیک ہے، لولا کا لما خلقت الدنیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لولا کا لما خلقت النار، یہ بھی ٹھیک ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ روایت کے الفاظ موضوع ہے۔ کبھی بات سمجھ نہیں آتی اور آدمی کیا گزرتا ہے، وہ جی موضوع روایتیں پڑھتے ہیں۔ خیر میں بتا رہا تھا حضرت آدم نے تسلیم کیا ہے، حضرت آدم کو خدا نے فرمایا میں نے وجود تو حضرت محمد کو نہ دینا ہوتا میں وجود تجھے بھی نہ دیتا۔ حضرت آدم کو وجود ملا ہے تو پوری انسانیت کو وجود ملا ہے، حضرت آدم کو وجود نہ ملتا پوری انسانیت کو وجود نہ ملتا۔ حضرت آدم کو وجود ملا ہے، ہمارے پیغمبر کے صدقے ملا ہے۔ پھر میرے دوستو یوں کہا جائے کہ پوری کائنات کو جو وجود ملا ہے اللہ کے پیغمبر کے صدقے ملا ہے، تو پھر میں ناموس رسالت پہ ایک دلیل قرآن سے وہ لانے لگا جو دلیل شاید تو نے کبھی نہ سنی ہو، لیکن تو اللہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خدا حکم دیتا ہے سجدہ تم نے خدا کو کرنا ہے، ادب تم نے والدین کا کرنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے اللہ جب بھی بات تیری آتی ہے، ساتھ بات تیرے پیغمبر کی آتی ہے، یا تیری اور والدین کی بات تو ہے، تیرے پیغمبر کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ ذرا دلیل پہ غور کرنا، فرمایا سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب تم نے والدین کا کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری کائنات میں جو تجھے وجود دیا ہے، وجود دینے والے کو خالق خدا کہتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ملنے سے تجھے وجود ملا ہے، تیرے وجود کا سبب تیرے والدین کی ذات ہے۔ اور ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں، کیونکہ خدا نے سجد وجود دیا ہے، سجدہ خدا کو کرنا ہے۔ اگر خدا صحت دے تب بھی سجدہ خدا کو ہے، اگر صحت لے لے تب بھی سجدہ خدا کو ہے، اگر خدا دولت دے سجدہ خدا کو ہے، دولت لے لے سجدہ تب بھی خدا کو ہے، یہ اولاد دے دے سجدہ خدا کو ہے، اولاد لے لے سجدہ خدا کو ہے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ وہ خالق ہے، اولاد دے تب بھی خالق ہے، اولاد چھین لے تب بھی خالق ہے۔ پھر میں دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں اگر ماں کافرہ ہو تب بھی ادب ماں کا ہے، اگر ماں مومنہ ہو تب بھی ادب ماں کا ہے۔ خدا اولاد واپس لے لے تب بھی خالق رہتا ہے، ماں اگر فاسقہ ہو جائے ماں کافرہ ہو جائے تب بھی ماں رہتی ہے، ہر حال میں ماں کا ادب تیرے ذمے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں او جی میرا ابا نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھے تب بھی ابا ہی رہتا ہے، باپ بدل تو نہیں لینا نماز نہ پڑھنے سے، وہ تب بھی تیرا باپ ہے۔ تو والد کا
ادب تو ہر حال میں ہے. اب میں بطور دلیل کے کہتا ہوں سجدہ تو خدا کو کرنا ہے, ادب والدین کو بچا, اس لیے کہ والدین تیرے وجود کا سبب ہے. اگلا جملہ جو خدا نے فرمایا تم نے ادب تو والدین کا کرنا ہے, لیکن اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف, تو نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا, اگر اف کیا تو جرم ہوگا, اگر اف کیا تو جرم ہوگا. پھر میں دلیل کے طور پہ یوں کہتا ہوں ارے ظالم تجھے اور مجھے وجود ماں باپ کی وجہ ہے, میرے اور وجہ تیرے اور وجود کا سبب صرف ماں اور باپ کی ذات بنی ہے. اگر ایک ماں اور ایک باپ اولاد کے وجود کا سبب ہے, اس والدین کو کہنا جرم ہے, تو وہ پیغمبر جس کی وجہ سے والدین کو بھی وجود ملا ہے, انبیاء کو بھی وجود ملا ہے, پوری کائنات کو وجود ملا ہے. پھر میں دلیل کے طور پہ کہتا ہوں وہ والدین جس کی وجہ سے تجھ اکیلے کو وجود